یہ کہیں گے ہم نے تو انقلاب لانا تھا لیکن سامنے رانا تھا، ہم نے تو انقلاب لانا تھا لیکن سامنے رانا تھا. پھر کہتے ہیں، کل میں ان کی ایک خاتون رکن ہے ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی، کہتے ہیں ہمارے لیے راستہ کھولے پھر دیکھیں انقلاب کیسے آتا ہے. انقلاب راستے کھلنے سے نہیں آتا، انقلاب بند راستوں کو کھول کر اپنا راستہ بنا کے آتا ہے. تو اگر یہ کہیں گے ہم نے تو انقلاب لانا تھا لیکن سامنے رانا تھا، رانا ثناء اللہ تو تھا، رانا ثناء اللہ تو تھا، رانا ثناء اللہ رہے گا انشاءاللہ. رانا ثناء اللہ اس دھرتی کا بیٹا ہے. رانا ثناء اللہ کا فرض ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو انتشار، فتنہ اور فساد سے بچائے. تو اگر سن لو نا، تیمینہ آنٹی آپ سن رہی ہیں، وہ کہہ رہے حکیم رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ آج پورے پاکستان کا ہیرو ہے. اور جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، ناانصافی کرتے ہو تو فیصلے آسمان سے آتے ہیں. یہ وہی رانا ثناء اللہ تھا نا جس کو تم نے ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ ڈال کر اس کے اوپر تم نے اس کو بند کیا سلاخوں کے پیچھے. وہ یاد ہے نا کہ جان اللہ کو دینی ہے. اور آج اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو آج وہی رانا ثناء اللہ ان کے آگے پاکستان کے لیے دیوار بن کر ڈٹ کے کھڑا ہے. تو رانا رالے. اچھا اب ایک اور بات، وہ جو میں کل نواز شریف صاحب کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا میرے جتنے بھی ماشاءاللہ جلسے ہوئے 50 ڈگریز میں 45 ڈگریز میں دنیا جس طرح نکلی اور جس طرح انہوں نے ہماری بات سنی، ساتھ کھڑے ہوئے آ کے عوام، تو میں سب کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ وفاق پہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے وہاں پر کسی کو خیال، پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن خیال نہیں آ رہا کہ عوام کو آٹا چاہیے، عوام کو روٹی چاہیے، کیونکہ اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. پہلے یہ آوازیں دیتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو، وہاں سے آواز نہیں آئی. جس نمبر پہ یہ کالز کر رہا تھا وہ نمبر تو بدل گیا تھا، اور باقی کے لوگوں نے اگر سبق سیکھا اور انہوں نے اپنے آئینی اور قانونی رول تک اپنے آپ کو محدود کرنے کی انہوں نے ایک فیصلہ کیا، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب وہاں سے بھی میری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا. یہ ان کو پکارتا رہا، پھر ان کو پہلے پکارتا رہا مدد کے لیے. جب وہ مدد کو نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اس نے ان کو دھمکانا شروع کر دیا. ان کو کہتا ہے میر جعفر، میر صادق. اس کی پوری زندگی محسن کشی سے بھری پڑی ہے. ادھر سے شروع ہو جائیں ماجد خان سے لے کے علیم خان تک، اس نے ہر اس شخص کو ڈسا جس شخص نے اس کے اوپر احسان کیا. اور آج یہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس کے محسن تھے ان کو میر جعفر اور میر صادق کہہ کے بلا رہے ہیں. جب وہاں سے انکار ہوا تو یہ اب عدلیہ کو آوازیں دے رہا ہے. عدلیہ کو اپنی ناکام اور جو کیا کہتے ہیں فتنہ پرست سیاست میں عدلیہ کو گھسیٹ رہا ہے. کل میں نے ٹی وی میں دیکھا تو عدلیہ سے اس طرح مخاطب تھا جس طرح عدلیہ کو حکم دے رہا ہے، سپریم کورٹ کو حکم دے رہا ہے. دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ہر جگہ سے نہ ہو گئی ہے،
عوام نے بھی مجھے مسترد کر دیا, اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہ ہو گئی, سیاسی جماعتوں نے بھی مجھے نہ کر دی, تو اب ایک عدلیہ اور سپریم کورٹ بچتے آئیں اور میری جان بچائیں اور میرا لانگ مارچ کرائیں. تو میں عدلیہ سے بھی بہت ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں, میں عدلیہ کو ڈکٹیٹ نہ کر سکتی ہوں, نہ کروں گی. محترم ادارہ ہے, پاکستان کا ادارہ ہے, تو میں عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کی گندی اور انتشاری سیاست کا حصہ مت بنے. یہ عدلیہ کے چند ججز کو بھی ثاقب نثار بنانے کا ارادہ لے کے نکلا ہوا ہے. ثاقب نثار کا سوائے, کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے اتنے ظالمانہ فیصلے کیے اور اتنے یک طرفہ فیصلے کیے کہ اب سوائے عمران خان کے ثاقب نثار صاحب کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو یہ اب عدلیہ میں بھی ایک ثاقب نثار ڈھونڈ رہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس نمبر کو ڈھونڈ رہا ہے جو نمبر بند ہو گیا. تو اپنی جو بندوق ہے نا, جو تم نے تانی ہوئی ہے پاکستان کے آئین کی طرف, پاکستان کے قانون کی طرف, پاکستان کی سیاست کی طرف, پاکستان کی ترقی کی طرف, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی طرف, اس گندی بندوق کو عدلیہ کے کندھوں پہ رکھ کے چلانے کی کوشش مت کرو. عدلیہ کو اپنی سیاست سے دور رہنے دو. عدلیہ کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج یہ ان کو اگر استعمال کرے گا تو کل یہ اسی عدلیہ کو گلی چوکوں چوراہوں میں گالی نکالے گا. یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. اور پھر آپ بات سنیں, جب منہ کھولتا ہے تو غلاظت ٹپکتی ہے. کیا اس طرح کا, میں دوبارہ سے آج یہ بات کہتی ہوں کہ جب تک عمران خان اس سیاست میں ہے, پاکستان کو لکھ کے دیتی ہوں, جب تک اس کی گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کو روکا نہیں جاتا, پاکستان 1 انچ بھی ترقی نہیں کر سکتا, پاکستان 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ جو کہتا ہے نا ہمارا تو پرامن مارچ تھا, تو میں تو اس لیے وہاں سے بھاگ گیا, چلا گیا, کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ یہاں لڑائی ہو جائے گی, خون ہو جائے گا. بھئی اور کتنی لڑائی ہونی تھی؟ پورا اسلام آباد, پورا دارالخلافہ پاکستان کے وفاق کی علامت کو آپ نے آگ لگا دی. اس کے پیچھے اور کیا بچتا ہے؟ کبھی کسی نے جنگوں میں بھی درختوں کو آگ نہیں لگائی. جب درخت جلے تھے تو میرا دل جل رہا تھا, جب وہ گرین بیلٹس جل رہی تھی تو میرا دل جل رہا تھا. لوگوں کو کہتا تھا میں کتنے ارب درخت لگا رہا ہوں, وہ 1 ارب درخت جو تھے وہ سارے خیبر پختونخوا کے وزیروں کی پاکٹس میں چلے گئے. اور عوام کو کہتا تھا 1 ارب درخت لگا رہا ہوں, پورے اسلام آباد کے درخت جلا دیے, گرین بیلٹس جلا دی. تو وہ اسلام آباد مسلم لیگ نون کا تو نہیں ہے, وہ اسلام آباد حکومت پاکستان کا تو نہیں ہے, وہ اسلام آباد 22 کروڑ عوام کا ہے. وہ پاکستان کی, وہ اسلام آباد حکومت کا نہیں ہے, وہ اسلام آباد پاکستان کی امانت ہے. اور جب تم نے دیکھا کہ لوگ نہیں آئے, تمہیں مسترد کر دیا لوگوں نے, تو تم یہ بہانہ بنا کے نکل گئے اور بعد میں آ کے کہتے ہو کہ ایک چھوٹی سی تقریر کر کے تم دوڑ گئے, اور بعد میں آ کے لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ میں نے ان کو روکا ہوا تھا کیونکہ وہاں پر آگ اور خون اور فساد ہو جانا تھا. اس سے زیادہ فساد اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد باقی کیا بچتا ہے؟ پولیس والوں کی سینوں میں تم نے کھڑے ہو کے گولیاں ماری, اس کے بعد اور کون سا فساد بچتا ہے؟ تمہارے لوگوں کے گھروں سے اسلحہ برآمد ہوا, اس کے بعد اب کون سا فساد بچتا ہے؟ پورے اسلام آباد میں تم نے آگ لگا دی, اس کے بعد اب کیا بچتا ہے؟ لیکن شاباش ہے پاکستان کے عوام کو کہ انہوں نے اس فتنے کو سب سے پہلے پہچانا. اور پھر کہتے ہیں